اللہ نے فرمایا ہے الشہر الحرام، اور عزت والے مہینے بالشہر الحرام، ان کا مقابلہ ہے عزت والے مہینوں سے. یعنی اگر وہ ان مہینوں کی عزت کو برقرار رکھیں، نہ لڑیں، نہیں لڑنا چاہیے انہیں. تم بھی خبردار بالکل نہ لڑنا. والحرمات، اور حرمتیں اور عزتیں قصاص، برابری کی بنیاد پہ، یعنی برابری کی بنیاد پہ. اگر وہ اس جگہ کا احترام کریں گے ہم بھی کریں گے، اگر وہ اس مہینوں کا احترام کریں گے ہم بھی کریں گے، اور اگر وہ ان مہینوں کا احترام نہیں کرتے تو پھر ادھر سے بھی کوئی توقع نہیں ہے. فمن اعتدی علیکم، سو جو کوئی آدمی تم پر، جو لوگ تم پر زیادتی کریں، فاعتدوا علیہ، تم ان پر زیادتی کرو. اعتداء کا لفظ استعمال کیا، یہاں پر لغوی معنی نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ تم سے لڑے تم بھی اس سے لڑو، لیکن بظاہر ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اگر زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کرو. یہ کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے کہ عربوں کے ہاں فعل اور اس کی جزا دونوں کے لیے ایک ہی قسم کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. انہم یکیدون کیدن، وہ چال چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے خلاف کافر با عقید و قیدا، میں ان کے خلاف چال چلتا ہوں. حالانکہ اللہ کو کہاں کیا چال ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے دغا کیا، دھوکہ دیا. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ان کے مقابلے میں دھوکہ دیا. تو عربی لغت میں فعل ایک ہی ہوتا ہے، دونوں طرف سے استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں طرف اس کا مفہوم الگ ہے. فعل جو شروع کرتا ہے وہ الگ چیز ہے، جس کا جواب دیتا ہے وہ تو اس کی ریٹیلیشن ہے، اس کا جواب ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بھی زیادتی کر رہا ہو. تو ارشاد فرمایا فمن اعتدی علیکم، اور تم پہ جو زیادتی کرے ان مہینوں میں، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی ایسے ہی کرو. بمثل ما اعتدی علیکم، ایسے ہی جیسے تم پر زیادتی کی گئی ہے. یعنی مطلب یہ کہ تم برابر کا جواب دو. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا. دیکھا ہے یہ جہاد میں پھر آ گئی نا بات، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. کوئی زیادتی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں. خدا کی مدد اور خدا کی عنایات ان لوگوں پہ ہوتی ہیں جن لوگوں میں تقوی ہے، خدا کے ساتھ تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ عربوں کی لڑائی ہوئی یہودیوں کے ساتھ، تو حکم ہوا فرشتوں کو کہ جاؤ بھئی مدد کرو عربوں کی. تو فرشتے آئے پھر واپس چلے گئے. تو پوچھا گیا ہم سے کہ بھی واپس کیوں آ گئے، مدد کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا ادھر اور ادھر سارے ہی ایک جیسے تھے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کون مسلمان، کون مصری، کون یہودی اور کون کافر، کون اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے. تو تقوی ہو تو پتہ چلے نا کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے اور یہ کافروں کی فوج ہے. ایسے ہی ہے، مطلب دونوں طرف. آپ کبھی غور کیجئے گا، یعنی جتنے ہمارے حکمران پاکستان کے یہ جب ملتے ہیں کسی بھی غیر مسلم سے، کسی غیر مسلم اسٹیٹ کے آدمی سے، حتیٰ کہ ہندوؤں سے جب ملتے ہیں پاکستان کے یہ لوگ، تو سوائے رنگت سے ہی کوئی پہچان لے تو پہچان لے، باقی کوئی ظاہری علامت نہیں پتہ چلتی کہ ان میں سے واجپائی کون ہے تو مشرف کون ہے، ان میں مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اس پہ انہیں غرضہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد نازل ہوگی. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں. تو جہاں پتہ ہی نہ چلے اسلام اور کفر کا بھی، وہاں کون سا تقوی. یہ بات ہو گئی جہاد کی. اب ایک اور چیز، پہلی مرتبہ جہاد کے ساتھ اللہ نے یہ حکم دیا کہ میرے راستے میں مال کو خرچ کرو.